مہرو زارا اور ہادی کے رشتے میں پھوٹ ڈلوانے کے لیے مریم کو مہرا بناتی ہے اور اسے ایسی جھوٹی سچی کہانیاں سناتی ہے کہ مریم، جسے پہلے تو ہادی کو حاصل کرنا ناممکن لگ رہا تھا، لیکن مہرو کی یہ بات سننے کے بعد کہ ہادی تو پہلے مجھ سے محبت کرتا تھا اور مجھ سے شادی کا خواہش مند تھا، لیکن زارا نے ہادی کے میرے خلاف ایسے کان بھرے کہ ہادی مجھ سے نفرت کرنے لگا اور زارا کے عشق میں گرفتار ہو گیا۔ اب یہاں پر مریم سوچتی ہے کہ اگر زارا مہرو کی محبت چھین سکتی ہے تو پھر اس کا مطلب میں بھی زارا کی محبت چھین سکتی ہوں، کیونکہ اگر ہادی مہرو کو چھوڑ کے زارا کا ہو سکتا ہے تو پھر زارا کو چھوڑ کے میرا بھی ہو سکتا ہے۔ مہرو عالیہ کو جب بتاتی ہے کہ مریم ہادی کو بہت پسند کرتی ہے اور اس سے شادی بھی کرنا چاہتی ہے تو عالیہ کہتی ہے، ویسے مہرو یہ ہے تو ناممکن سی بات، اور اس ہادی کو دیکھو، اس کے تو وارے نیارے ہو جائیں گے، کیونکہ زارا سے اس کی شادی ہوگی تو زارا کو ملنے والی تمام جائیداد آٹومیٹکلی ہادی کو ملے گی، اور یوں ہادی اور اس کی ماں تو بیٹھے بٹھائے خاندان میں سب سے زیادہ امیر ہو جائیں گے۔ اب یہ بات تو مہرو سے بالکل بھی برداشت نہیں ہوتی، وہ کہتی ہے پہلے ہی زارا اپنے باپ کے گھر جانے کے بعد اتنی اتراتی پھر رہی ہے، اور اگر اس کی شادی ہادی سے ہو گئی، ایک تو زارا کو اس کی محبت مل جائے گی اور پھر ہادی اور پھپھو بھی امیر ہو جائیں گے تو پورا خاندان بیٹھے بٹھائے ان کی واہ واہ کرنے لگے گا۔ ابھی تک تو پورا خاندان میری دولت سے ہی امپریس تھا، نہ بھائی نہ، میں ایسا کبھی ہونے نہیں دوں گی۔ تبھی عالیہ مہرو کو مشورہ دیتی ہے کہ اگر مریم ہادی کو پسند کرتی ہے تو ہمیں اس بات کو چھپا کے نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ اس بات کو مزید ہوا دینی چاہیے، یوں ہی تو زارا اور ہادی کے درمیان میں غلط فہمیوں کی دیوار کھڑی ہوگی۔ اب مہرو مریم کو پٹیاں پڑھاتی ہے کہ بھائی تم نے زارا کے سامنے ہادی کی خوب تعریفیں کرنی ہیں، یوں لگے جیسے ہادی کو ہر وقت تمہاری پسند ناپسند کی فکر رہتی ہے۔ یہ نہیں پتا کہ ہادی کی برتھ ڈے ہے یا کوئی اور خاص دن ہے، بہرحال مریم جب نیکسٹ ڈے یونیورسٹی جاتی ہے تو زارا سے کہتی ہے کہ ہادی کے لیے آج بہت خاص دن ہے اور وہ یہ دن صرف میرے ساتھ گزارنا چاہتا ہے۔ مریم کی بات سن کے زارا کو تھوڑا عجیب سا تو لگتا ہے، جبکہ مریم اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہتی ہے کہ ہادی بہت اچھے ہیں، میرا بہت خیال رکھتے ہیں، مجھے کیا پسند ہے کیا نہیں پسند انہیں اس بات کی بہت فکر رہتی ہے۔ مریم کا ہادی کے لیے اس طرح سے تعریف کرنا زارا کو پسند تو نہیں آتا، پھر بھی وہ بات ٹالنے کے لیے کہتی ہے کہ ہاں ہادی ایسے ہی ہیں، وہ سب کا خیال رکھتے ہیں اور سب کو خوش دیکھنا چاہتے ہیں۔ بہرحال مریم تو زارا سے یہ کہہ کے وہاں سے چلی جاتی ہے کہ آج ہادی مجھے پک کرنے آئیں گے اور ہم ہادی کا خاص دن سیلیبریٹ کرنے جائیں گے۔ جبکہ چھٹی کا وقت آتا ہے تو ہادی، جو کہ منیر صاحب کے گھر پہ موجود ہوتا ہے اور ظاہر ہے کہ مہرو بھی اس وقت وہاں موجود ہوتی ہے، تو جان بوجھ کے ہادی سے کہتی ہے کہ ہادی تم آج بہت تھکے تھکے سے لگ رہے ہو، جس پہ ہادی کہتا ہے کہ ہاں یار تھوڑا تھکا ہوا تو ہوں، آفس میں بہت کام تھا، لیکن ابھی مجھے مریم کو یونیورسٹی سے پک کرنے بھی جانا ہے۔ تو مہرو کہتی ہے ہادی تم اس طرح کرو نا، زارا کو کال کر کے کہہ دو کہ وہی مریم کو گھر ڈراپ کر دے، ویسے بھی ابو زارا کو بہت مس کرتے ہیں تو اسی بہانے زارا کی ابو سے اور پھر تم سے بھی ملاقات ہو جائے گی۔ ہادی کو مہرو کا یہ آئیڈیا بہت پسند آتا ہے، کیونکہ زارا سے ملاقات کا کوئی بھی بہانہ وہ ہاتھ سے جانے نہیں دیتا۔ تبھی زارا کو کال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ زارا، میں اس وقت ماموں کے گھر پہ ہوں اور تھوڑا تھکا ہوا ہوں، اگر تم مائنڈ نہ کرو تو کیا مریم کو گھر ڈراپ کر سکتی ہو؟ زارا تو فوراً حامی بھر لیتی ہے، لیکن اسی دوران مہرو بڑی چالاکی سے مریم کو کال کرتی ہے اور کہتی ہے کہ زارا چھٹی ٹائم تمہیں گھر ڈراپ کرنے کے لیے پوچھنے آئے گی، لیکن تم نے اسی وقت یوں شو کرانا ہے جیسے تمہیں ہادی کی کال آئی ہے، تم نے زارا کو بالکل اگنور کرتے ہوئے گیٹ سے باہر آنا ہے اور میں ہادی کی گاڑی پہ تمہیں پک کرنے آؤں گی، بس تم نے چپ چاپ گاڑی میں بیٹھ جانا ہے۔ اور پھر مہرو ہادی اور منیر صاحب کو جب باتوں میں محو دیکھتی ہے تو چپ چاپ ہادی کی گاڑی کی چابی اٹھاتی ہے اور مریم کو یونیورسٹی سے پک کرنے پہنچ جاتی ہے۔ اب ادھر زارا، جسے ہادی کہہ چکا ہے کہ کیا تم مریم کو گھر ڈراپ کر سکتی ہو، تو چھٹی ہوتے ساتھ ہی مریم کی تلاش میں باہر نکلتی ہے اور جیسے ہی مریم پر نظر پڑتی ہے تو مریم کی طرف دوڑتی ہے، جبکہ مریم اسی وقت مہرو کے پلان پر عمل کرتے ہوئے یونیورسٹی کے گیٹ سے باہر نکل جاتی ہے، اور زارا جب باہر تک مریم کے پیچھے آتی ہے
تو ہادی کی گاڑی میں مریم کو بیٹھتے ہوئے دیکھ لیتی ہے، لیکن یہ نہیں دیکھ پاتی کہ ڈرائیونگ سیٹ پر کون بیٹھا تھا۔ اب یہاں پر زارا کا دل بہت ہرٹ ہوتا ہے، کافی دیر تو اسے سمجھ ہی نہیں آتی کہ میں کیا کروں۔ جب خود کو تھوڑا سنبھالتی ہے تو پھر ہادی کو کال کرنے کا کہتی ہے اور کہتی ہے کہ تم مجھ سے جھوٹ کب سے بولنے لگے۔ ہادی حیران ہو جاتا ہے کہ میں نے زارا سے کون سا جھوٹ بولا؟ تو زارا کہتی ہے یہی کہ تم خالو کے ساتھ بیٹھے ہو جبکہ تم یہاں مریم کو پک کرنے پہنچے ہوئے تھے۔ ہادی حیران ہوتا ہے اور زارا سے کہتا ہے کہ زارا ایسا نہیں ہے، میں نے تو تمہیں کال کی تھی کہ تم مریم کو گھر ڈراپ کر دو۔ میری بات کا یقین کرو کہ میں مریم کو پک کرنے نہیں گیا تھا۔ آخر تم میرے اوپر شک کیوں کر رہی ہو؟ جس پہ زارا کہتی ہے کیونکہ ہادی میں تمہاری گاڑی کو پہچانتی ہوں اور میں نے خود مریم کو چھٹی کے ٹائم اس گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اب یہاں پر تو ہادی کو شدید غصہ آ جاتا ہے اور زارا سے کہتا ہے زارا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ آخر تم کہنا کیا چاہتی ہو کہ میں تم سے جھوٹ بول رہا ہوں، تمہیں دھوکہ دے رہا ہوں؟ تو زارا بھی غصے سے کہتی ہے کہ نہیں، میں یہ کہنا نہیں چاہ رہی، لیکن وہ ضرور کہنا چاہ رہی ہوں جو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اور یوں ہادی اور زارا کے رشتے میں فائنلی مہرو مریم کا استعمال کرتے ہوئے درار ڈالنے میں کامیاب تو ہو جائے گی، لیکن یقیناً یہ درار زیادہ عرصے تک نہیں رہے گی بلکہ غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی، جبکہ دوسری طرف مہرو کی اپنی زندگی برباد ہونے والی ہے کیونکہ زین کی ماں فرحہ اب مہرو کے پیچھے اپنا بندہ لگا دے گی جو مہرو کی ایک ایک ایکٹیویٹی کی خبر فرحہ کو دے گا، اور یوں فرحہ کو پتہ چل جائے گا کہ مہرو میرے بیٹے زین کو دھوکہ دے رہی ہے، سلمان کے ساتھ نہ صرف ملتی ہے بلکہ اپنا تمام زیور بھی سلمان کے حوالے کر چکی ہے اور بہت جلد زین کو چھوڑ کے سلمان سے شادی کا پلان بھی بنا چکی ہے۔ اسی دوران میں فرحہ مہرو کے مکمل چیک اپ کے لیے اپنی دوست گائناکالوجسٹ کے پاس جانے کے لیے بار بار کہے گی، لیکن مہرو بھی بار بار منع کرے گی، کوئی نہ کوئی بہانہ بنائے گی۔ تو یہاں بھی فرحہ کو شک ہوگا کہ یقیناً کچھ نہ کچھ بات ایسی ہے جو مہرو مجھ سے چھپا رہی ہے، اور فائنلی یہ بات کھل کے سامنے آ جائے گی کہ مہرو کی پریگننسی تو بہت پہلے کی ٹرمینیٹ ہو چکی۔ مہرو نے نہ صرف فرحہ اور زین کو بلکہ اس بارے میں اپنی ماں تک کو جھوٹ بولا ہے۔ اب یہ بات جب عالیہ تک پہنچے گی تو عالیہ بھی بہت حیران ہوگی، لیکن یقیناً فرحہ زین سے کہے گی کہ یہ لڑکی تمہارے قابل ہے ہی نہیں، اور خاص طور پہ جب زین کو پتہ چلے گا کہ مہرو زین سے جھوٹ بول کے اسے گھر چھوڑ کے خود سلمان کے ساتھ گھومتی رہتی تھی، تو زین کو یاد آئے گا، وہ اپنی ماں کو بھی بتائے گا کہ موم آپ کی ایبسنس میں بھی سلمان گھر بہت آتا تھا اور ایک دفعہ میں نے سلمان اور مہرو کو آپس میں ہاتھ پکڑے بھی دیکھا تھا، لیکن تب بھی مہرو نے جھوٹ بولا کہ وہ گرنے لگی تھی اور سلمان نے اسے بچا لیا تھا۔ بہرحال ناظرین، لگتا یہی ہے کہ فرحہ اپنی تمام جیولری ریکور کروانے کے لیے پولیس انویسٹیگیشن کروائے گی اور سلمان بہت جلد جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوگا، جبکہ زین بھی جو ابھی تک تو مہرو کی زلفوں کا اسیر ہے لیکن اس کی بے وفائی سامنے آنے کے بعد اسے اس رشتے سے آزاد کر دے گا، اور یوں مہرو کے ہاتھ نہ تو دولت آئے گی نہ ہی سلمان۔ ظاہر ہے دوسروں کا برا کرنے والوں کے ساتھ ہمیشہ برا ہوتا ہے اور لالچ کا انجام تو ہمیشہ ہی برا ہوتا ہے۔ ویسے آپ کا کیا خیال ہے؟ مہرو کی اصلیت سامنے آنے کے بعد ہو سکتا ہے وہ زین سے معافی مانگے، تو کیا زین مہرو کو معاف کر دے گا یا اسے رشتے سے آزاد کر دے گا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور بتائیں۔ ہمارا ریویو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔